बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जानिए, सीखिए और अमल कीजिए। किरदार साजी नंबर 4। हम अरकान इस्लाम के बारे में बात कर रहे हैं और सीख रहे हैं कुछ बातें। इंशाल्लाह हम उन्हें याद रखेंगे और उन पर अमल भी करेंगे, ठीक है? क्योंकि किसी चीज़ को सीख लेना काफ़ी नहीं होता, उस पर अमल करना चाहिए, ठीक है? तो अरकान इस्लाम में तीसरा रुकन जो है वो ज़कात है। पहला था कलमा तैयबा, दूसरा था नमाज और तीसरा है ज़कात। ज़कात के मानी पाक होना, ठीक है? माल को पाक करती है ज़कात। 2 हिजरी में फ़र्ज़ हुई। ये तीसरा रुकन है, माली इबादत है, ठीक है? ये भी इबादत है। कौन सी? माली। हर साहिब निसाब पर फ़र्ज़ है। साहिब निसाब किसको कहते हैं? जिसके पास 7.5 तोले सोना और 52.5 तोले चांदी हो और वो 1 साल तक उसके पास मौजूद रहे, ठीक है? यानी ये एक्स्ट्रा अमाउंट उसके पास हो तो फिर वो ज़कात दे, ठीक है? 2.5 शरह इसकी, यानी माल का 40वां हिस्सा। ज़कात ना देना गुनाह कबीरा है, ठीक है? ये गुनाह सगीरा नहीं है, यानी छोटा मोटा गुनाह नहीं है, बल्कि बड़ा गुनाह है, गुनाह कबीरा है। और ज़मीन की भी ज़कात होती है, ठीक है? जिनके पास अपने रहने के अलावा जो ज़मीन होती है उस पर भी ज़कात होती है और ज़मीन की ज़कात को उशर कहते हैं। ज़कात अदा करने की नीयत ज़रूरी है। आप ऐसे नहीं कह सकते कि मैं सारा साल गरीबों की मदद करता रहता हूँ तो वो मेरे पैसे ज़कात में शामिल हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। ज़कात का हिसाब करवाना पड़ता है बाकायदा, और जितनी उस दौर के मुताबिक अमाउंट बनती है उसे नीयत के साथ, ज़कात की नीयत के साथ अदा करना पड़ता है, ठीक है? बेहतर यह है कि रमज़ान में ज़कात दें। क्यों? इसकी एक रीज़न है। इससे ये होगा कि एक रमज़ान से रमज़ान तक आपका साल पूरा होगा, और दूसरी बात ये कि माशाल्लाह इतना पाकीज़ा महीना है, और तीसरी बात ये कि इसमें कोई भी नेकी हम करते हैं तो उसका सवाब देखें किस कदर बढ़ जाता है, ठीक है? और वैसे भी रमज़ान में नेकियां करने की तरफ हमारा दिल भी राग़िब होता है। तो रमज़ान में ज़कात दें और ज़कात फ़ौरन अदा कर दें। इसमें देर नहीं करें कि आपने जो ज़कात देनी है तो वो थोड़ी थोड़ी करके तो आप देंगे, आप फौरी तौर पे उसको अदा कर दें, ठीक है? अब ज़कात वाजिब होने के लिए क्या शराइत हैं? एक तो आप मुसलमान हो, दूसरा बालिग हो, तीसरा आकिल हो, चौथा आज़ाद हो और 5वां साहिब निसाब हो। ये 5 चीज़ें जिसमें हैं उसने ज़कात देनी है, ठीक है? इरशाद बारी ताला है, और ज़कात अदा करते रहो और अल्लाह को नेक खुलूस नीयत से कर्ज देते रहो, ठीक है? देखें, माल अपना आप पाक करेंगे, पाकीज़ा हो जाएगा, पसंदीदा आप अल्लाह के बन जाएंगे, और अल्लाह कह रहा है कि ये आप जो माल देते हो गरीबों को ज़कात की मद में, ये आप मुझे कर्ज देते हो। जब क़यामत वाले दिन अदायगी का टाइम आएगा तो मैं इसे जो है बहुत बढ़ा के आपको वापस कर दूँगा। तो हम दुनिया में देखें, हम नियत करते हैं ना, लोगों की मदद करते हैं, कर्ज़ हसना भी देते हैं, वैसे भी कर्ज़ देते हैं। तो अब अल्लाह को कर्ज़ देने से तो कोई इनकार नहीं कर सकता ना, जो इस्तिताअत रखता है तो उसे ज़कात देनी चाहिए। अब ज़कात की फ़जीलत क्या है? सबसे पहले ये एक अफजल इबादत है। अजर 700 गुना बढ़ा दिया जाता है, यानी जब हम खुलूस नीयत से ज़कात अदा करते हैं तो इसका सवाब हमें 700 गुना या उससे भी ज़्यादा मिलता है। ये तो हमारी नीयत पे और हमारे अमाल पे डिपेंड करता है और कितना वो बढ़ जाता है। माशरे में गुर्बत का ख़ात्मा हो जाता है। ये सर्कल चलाया ही अल्लाह ताला ने इसलिए है कि जो लोग अमीर हैं, साहिब इस्तेदाद हैं, साहिब निसाब हैं, जिनके पास पैसे हैं, वो उन लोगों की बाइज़्ज़त तरीके से हेल्प कर सकें जिनके पास नहीं है, ठीक है? तो जब आप ज़कात देंगे तो आप तो एहसान नहीं कर रहे ना, आप तो अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहे हैं, आप तो नेकी कमा रहे हैं, और लेकिन दूसरे लोगों का बाइज़्ज़त तरीके से उनकी हेल्प हो रही है और माशरे में भी गुर्बत का ख़ात्मा होता है। इंसान का दिल माल की मोहब्बत से पाक हो जाता है। जब इंसान अपने हाथ से
جو ہے وہ پیسہ دیتا ہے نا دوسروں کو، تو مال کی محبت تھوڑی کم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ کے نزدیک ہو جاتا ہے انسان، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ کن چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہے؟ نمبر 1، ذاتی استعمال کی چیزیں جن میں آپ کا گھر ہے اور ڈفرینٹ چیزیں آپ کے گھر میں، فریج ہوتا ہے، ٹی وی ہے اور بہت سی چیزیں ہیں، تو ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ سارا سال یا 10 سال یا 20 سال آپ کے پاس موجود ہے، لیکن ان پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ عاملین پیداوار یعنی جو کارخانوں میں مشینیں اور ڈفرینٹ اور قسم کے الیکٹرانک آلات ہوتے ہیں، ان پہ بھی کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس جو اللہ نے نصاب قائم کیا ہے اس سے کم مال ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے، یعنی اس سے کم ہے تو بھی زکوٰۃ نہیں ہے، چاہے وہ آپ کی ضرورت سے زیادہ لیکن وہ کم ہے، ابھی آپ صاحب نصاب کنسیڈر نہیں کیے جا سکتے، تو تب بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ زکوٰۃ 4 قسم کے اموال پر فرض ہے، یہ تو ہم نے بتایا نا کہ کن پہ فرض نہیں ہے، اب ہم بتا رہے ہیں 4 چیزیں جن پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ کون سے مال ہیں؟ سب سے پہلے ساواں جانور پر۔ اب ساواں جانور کون سے ہیں؟ جو گھر سے باہر چرتے ہیں، گھر نہیں کھاتے، یعنی وہ مالک کا کچھ خرچ نہیں کرواتے، جو خرچے کی مد ہوتی ہے یعنی کھانا پینا چارہ وہ باہر سے کھاتے ہیں، ایسے جانوروں پر بھی زکوٰۃ ہوگی، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، ہر قسم کے تجارتی مال پر جس سے آپ پروفٹ لے رہے ہیں، جو آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے، آپ کام کر رہے ہیں، اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ سونے چاندی پر، وہ تو ہم نے بتا دیا آپ کو کہ کتنے سونے پر کتنی چاندی پر آپ کو زکوٰۃ دینی ہے۔ نمبر 4 ہے کھیتوں اور درختوں کی پیداوار پر، کھیت بھی آپ کے اور ان میں موجود پھلدار درخت بھی آپ کے، اور ظاہر ہے اس سے جو کچھ آپ حاصل کریں گے، فصلیں آپ بیچیں گے، آپ کو منافع ہوگا، اس پر بھی زکوٰۃ۔ تو یہ زکوٰۃ 4 قسم کے مال پر، اموال پر فرض ہے۔ کن لوگوں کو زکوٰۃ دینی چاہیے؟ نمبر 1، فقراء، یعنی جن کے پاس نصاب کے مطابق مال نہیں ہے، کم ہے، انہیں بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں آپ۔ مساکین، ان کے مسائل حل کرنے کے لیے، جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، انہیں زکوٰۃ دیجیے۔ عاملین، زکوٰۃ کے محکمے کے جو ملازمین جو کام کرتے ہیں، زکوٰۃ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، اکٹھی کرتے ہیں، آگے دیتے ہیں لوگوں کو، ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ہے تالیف قلب، دل جوئی کرنا منظور ہو، یعنی آپ کسی کے غم کو، پریشانی کو دور کرنے کے لیے بھی زکوٰۃ میں سے اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔ رکاب، غلام کی آزادی، کسی غلام کو چھڑانے کے لیے بھی زکوٰۃ میں سے پیسے خرچ کیے جا سکتے ہیں۔ غارمین، قرض دار، کسی کا قرض چکا سکتے ہیں آپ، جو بندے کے لیے مصیبت بنا ہوا ہے اور وہ نہیں دے سکتا، آپ زکوٰۃ کی رقم میں سے اس کا قرض بھی دے سکتے ہیں۔ فی سبیل اللہ، جہاد کرنے والے، اس میں بھی زکوٰۃ استعمال کی جا سکتی ہے۔ ابن السبیل، مسافر، ٹھیک ہے، جس کے پاس اپنے سفر کے لیے مناسب انتظام نہیں ہے، آپ اس کی مدد بھی زکوٰۃ کے پیسوں سے کر سکتے ہیں۔ تو یہ 8 چیزیں ہیں، 8 لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اچھا، قریبی رشتہ داروں کا خیال رکھا جائے، دور کے لوگوں کو بعد میں دی جائے۔ جو لوگ خود سوال نہیں کرتے، غربت کے باوجود خوددار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ سفید پوش لوگ ہمارے آس پاس ہوتے ہیں کہ جنہیں اگر ہم خود دے دیں گے تو شاید وہ لے لیں، لیکن وہ ہم سے مانگیں گے کبھی نہیں۔ تو ہمیں ان لوگوں کا خاص خیال رکھنا ہے زکوٰۃ کی مد میں، ٹھیک ہے، اور ہم یوں نہیں کر سکتے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو چھوڑ کے دور کے لوگوں کو دی جائے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پہلے اپنے قریب کے لوگوں کو اس میں سے حصہ دیں، اور اس کے بعد اگر آپ کے پاس بچ جاتا ہے تو پھر آپ دور کے لوگوں کو دیں، ٹھیک ہے۔ اب زکوٰۃ دینے میں افضلیت، یعنی زیادہ ثواب آپ کو کیا ہوگا، اور کن قریبی رشتہ داروں کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں اور کن کو نہیں دے سکتے۔ جن کو دے سکتے ہیں، بہن بھائی اور ان کی اولاد، یعنی اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو آپ اپنے ان ضرورت مند بہن بھائیوں کی اور سگے جو آپ کے بہن بھائی ہیں اور ان کی اولاد، ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ چچا پھپھی اور ان کی اولاد، ماموں خالہ اور ان کی اولاد، اپنے شہر اور گاؤں کے مستحقین، یعنی ضرورت مند جو آپ کے شہر اور گاؤں کے لوگ آپ کے قریبی ہوں، ان کی بھی، ان کے بعد آپ ان کی بھی ہیلپ کریں۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کے صدقے کو قبول نہیں کرتا جس کے رشتہ دار اس کے حسن سلوک کے محتاج ہوں اور وہ غیروں کو دے، یعنی آس پاس بہن بھائی، ان کی اولادیں، چچا پھپھی ان کی اولادیں، ماموں خالہ ان کی اولادیں، وہ سب پریشان ہیں، اور آپ جو ہے دائیں بائیں آگے پیچھے
دوسرے لوگوں کو دیتے پھر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بھی خوش نہیں ہوتے۔ اس لیے پہلے اپنے نزدیک کے لوگ اور پھر اس کے بعد دور کے۔ کون سے لوگ ہیں جو آپ کے نزدیک ہیں لیکن آپ سے زکوٰۃ نہیں لے سکتے یا آپ ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے؟ کن لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے؟ اولاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی سید لوگوں کو آپ زکوٰۃ میں سے ان کی ہیلپ نہیں کر سکتے۔ ویسے آپ جو بھی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ مت دیجیے۔ غیر مسلم کو نہیں دے سکتے آپ زکوٰۃ میں سے۔ اپنے والدین، آپ ظاہر والدین آپ کے ہیں تو وہ تو ویسے ہی آپ پہ فرض ہے ان کی خدمت اور ان کی ضروریات کو پورا کرنا، تو آپ زکوٰۃ کا مال ان پہ خرچ نہیں کر سکتے۔ مرتدین جو زبان سے کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں لیکن اپنے عمل سے ثابت کرتے ہیں کہ وہ ایسے نہیں ہیں، یعنی بے دین لوگ، ان کو بھی آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ دادا دادی ان کے والدین، انہیں بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ نانا نانی ان کے والدین، انہیں بھی یعنی پڑنانی اور پردادی وغیرہ، ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے آپ۔ ویسے ان کی ہیلپ کریں، زکوٰۃ کے پیسوں سے مت کریں۔ بیٹا بیٹی اس کی اولاد، یعنی اپنے بیٹا بیٹی اور اس کی اولاد کو بھی آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ایسا شخص جس کے پاس نصاب مقررہ موجود ہو، یعنی جو خود صاحب نصاب ہو، آپ اسے بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ وہ دوسروں کو دے رہا ہے اس لیے آپ اسے مت دیجیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کیا، یعنی جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو وہ لوگ جو نئے نئے ایمان لائے ہوئے تھے، انہوں نے کچھ چیزوں کو جو ہے چھوڑ دیا، جس میں ایک زکوٰۃ بھی تھی۔ تو کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ گناہ کبیرہ ہے اور یہ معاشرے کے سرکل کو چلانے کے لیے بڑا ضروری اور امپورٹنٹ رکن ہے، تو اس لیے حضرت ابوبکر صدیق نے ان کے خلاف جہاد کیا اور انہوں نے اس کام کو جاری کروایا۔ تو یہ تھوڑی سی معلومات تھیں زکوٰۃ کے بارے میں، تو امید ہے کہ آپ اسے پڑھیں گے، سیکھیں گے اور پھر اس پر عمل کریں گے۔ بیسٹ آف لک، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔